علیکم آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم پاکستان میں جو ایچ ای سی کے حوالے سے ایچ ای سی کی جو ایک ایسے کمپٹیشن ہے انٹر یونیورسٹیز نا، اس میں ایسے رائٹنگ کا جو کمپٹیشن ہے اس میں سے ایک ایسے کا ٹاپک ہے پاکستان 1947 میں نا، سوری 2047 میں پاکستان کو آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں نا. تو اس میں کچھ سجیشنز ہیں میری، جو بندہ، کیونکہ ہر بندے کا اپنا پرٹیکولر سٹائل ہوتا ہے رائٹنگ کا، ورڈز چوائسیز ہوتے ہیں، سینٹینس کنسٹرکشن ہوتی ہے، آرگومنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنا آرگومنٹ کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن جو سجیشنز بھی ہوتی ہیں کہ کون سی پوائنٹس آپ انکلوڈ کریں، کس فارمیٹ میں لکھیں. تو کیونکہ بچے مجھ سے کافی سارے پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کو میں ریکارڈ کر کے ہی بھیج دیتا ہوں. ایسے کا ایک خاص قسم کا فارمیٹ ہوتا ہے. ایسے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کی 5-6 ٹائپس ہیں: ڈسکرپٹیو ایسے، نیریٹو ایسے، ایکسپوزیٹری ایسے، اور پوئٹک ایسیز، لٹریری ایسیز. ہر ایسے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے کی یہ جو جتنی قسمیں ہیں ان میں تھوڑے تھوڑے رنگ، بیسیکلی ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں جو ان کو مختلف بنا دیتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں. میں ایز اے ایس ایس رائٹر یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے پوائنٹس جو ہے وہ سب کے جو ہے نا وہ ایک ہی ملا میں کہ جیسے رینبو بن جاتی ہے. 7 مختلف رنگ ہوتے ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ وجود میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہ رینبو بن جاتی ہے اور وہ مور کلرفل ہوتی ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اور میں جب کبھی بھی مضمون لکھتا ہوں تو تھوڑے تھوڑے رنگ جو ہے وہ سیاست کے، سماج کے، نفسیات کے، امید کے، نا امیدی کے، حقیقت کے، ملا ملو کے لکھتا ہوں. تو جیسے اب ہمارا ایسے ہے ٹاپک ہے کہ پاکستان 2047 میں کیسے ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نیگیٹو نہیں لکھنا، ریئلسٹ لکھنی ہے. اب آپ کو نیگیٹو اور ریئلزم میں فرق بھی ٹریس آؤٹ کرنا ہے. اب اگر کوئی بچہ لکھتا ہے کہ پاکستان 2047 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اگر بندہ صرف یہ لکھتا ہے کہ جی میں کہتا ہوں 2047 میں پاکستان کہتا ہے کہ دنیا کی ناقابل تسخیر ریاست ہو جائے گا، تو یہ بھی بے وقوفی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں جی پاکستان جو ہے وہ 2047 میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اب ہے، یہ بھی بے وقوفی ہے. تو ان دو کے درمیان اب آپ نے ایسے کنسٹرکٹ کرنا ہے. لیکن ایسے آپ کہاں سے کنسٹرکٹ کریں گے؟ کون سے آرگومنٹس کو آپ اپنی دلیل بنائیں گے کہ وہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہو؟ 1947 میں پاکستان جو ہے بنا، اور 2047 میں پاکستان کو 100 سال پورے ہو جائیں گے. اس کے لیے اب آپ پہلے تو یہ کریں گے کہ پاکستان کی جو ایمرجنس تھی شروع میں، اگر آپ انٹروڈکشن دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایمرجنس ہے دیٹ از بیسڈ آن دا تھیم آف فریڈم، اسٹرگل، ریلیجیس فریڈم. ہم نے مذہب کے نام پر ریاست نہیں کی لی، بلکہ مذہبی آزادی کے لیے ریاست ہم نے علیحدہ کی ہے. کہ یعنی ایسی ریاست جس میں ہم اپنے، صرف ہم اپنے نہیں، کوئی بھی مذہبی جو ہوگا وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے حوالے سے آزادانہ زندگی گزار سکے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر لیا. مذہب سے مراد مذہبی آزادی کے لیے لیا، نہ کہ مذہب کے نام پر لیا. یعنی اس ریاست، یہاں پر جو یہ خطہ تھا اس کے اوپر تو کہیں پہ یعنی مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس لیے علیحدہ وطن کا تصور کیا کہ ہم اپنے مذہبی تہوار اپنی آزادی سے منا سکیں. تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایمرجنس ہے، یعنی دا ویری اسٹیبلشمنٹ ہے، دیٹ از دا نیم آف اے اسٹرگل، این ارج فار پیس، اور دوسرا مل جل کر رہنے کا. یعنی یہاں پہ کراچی میں آدھا کراچی،
اچھی خاصی پاپولیشن، میں آدھا تو ایسے نہیں کہہ رہا، لیکن اچھی خاصی پاپولیشن جو ہے آپ وہ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی کی رہتی ہے، کرسچنز کی کمیونٹی رہتی ہے۔ ایون ہم لئے میں رہتے ہیں تو لئے میں کرسچنز کمیونٹی کا پورا محلہ ہے۔ ادھر آپ دیہات میں جائیں پورا کرسچنز کا چک ہے، یعنی پورے پورے کا پورا چک جو ہے وہ کرسچنز کا چک ہے۔ دے آر سیلیبریٹنگ دیئر فریڈم وداؤٹ اینی چوائس، اور لازمی نہیں مسلمان، یعنی کہ ایک کرسچنز کے اوپر ہندو آ کر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنی مذہبی آزادی تمہارے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ریاست جو ہوتی ہے وہ تمام افراد کو مذہبی آزادی بھی دیتی ہے۔ تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ مذہبی آزادی کی پریکٹس کی اسٹرگل، پیس، انٹر کلچرل اور انٹر ریلیجیس کے نام پر اسٹیبلش ہوئی۔ تو اس کے انڈیکیٹرز کس طرح ہو؟ آپ نے کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں کسی کو بھی مذہبی آزادی کی کبھی تک کمپلشن کا وہ ایک دو واقعات تو ہو ہی جاتے ہیں، وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں، وہ ماڈرن ورلڈ میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں مذہبی آزادی ہے۔ اور کیا نام ہے، بھائی چارے کی بہترین اگزامپل آتی ہے ان دا کیسز آف جب ہمیں کوئی بھی مصیبت پڑی۔ پھر آپ حوالہ دیں گے کہ 2005 میں زلزلہ آیا، پوری پاکستانی کمیونٹی نے زلزلہ کے جو متاثرین تھے ان کی امداد کی۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا مطلب ایونٹ نہیں ہے، وہ آپ نیٹ سے دیکھیں گے، 72 میں فلڈ آیا، 92 میں فلڈ آیا، 2010 میں فلڈ آیا۔ آپ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ پاکستان صرف ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے، بلکہ ابھی دبئی میں یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جو ہے وہ فلڈ آیا تو پاکستان نے اس کو امداد دی۔ پاکستان پوری دنیا میں ایسا ملک ہے جو صرف اپنا غم نہیں بیچتا بلکہ دوسروں کے غم میں برابر کی شرکت بھی کرتا ہے، اور آپ اس کے ہسٹوریکل ثبوت دیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں موقع پر فلاں موقع پر، اور یہ آپ اس طرح سے یہ نیٹ سے سرچ آؤٹ بھی کریں گے۔ دوسرا، یعنی مذہبی آزادی کے نام پر، اخوت اور بھائی چارے کے نام پر، امن کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی امن اور استحکام کے حوالے سے تو پاکستان صرف اپنے استحکام کے لیے کوشش نہیں کرتا، ورلڈ پیس کے جہاں جہاں پہ بھی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ یعنی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی، سعودی عربیہ کے اوپر یمن نے چڑھائی کی تو پاکستانی فوج نے اپنے دستے بھیجے ہیں نا۔ تو یہ بیسیکلی آپ پیچھے سے ہسٹری سے اس کو اپنے آرگومنٹس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ دیں گے۔ اور دوسرا، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان 2047 میں کیسا ہوگا؟ جیسا بھی ہوگا آج سے مور پاورفل ہوگا، آج سے مور ٹالریٹ ہوگا، آج سے آج سے مراد آج اب 75 سال کا ہوا ہے تو 2040 میں 47 میں پاکستان آج سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگا۔ کیوں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کے پاس بیٹھنے کے لیے چٹائیاں بھی نہیں تھیں، اور آج ہمارے بچے جس زمانے میں ہم پڑھتے رہے تب بچوں میں اسکولوں کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ ہوا کرتے تھے، وہ ہم ہی اپنے سے پیچھے والی جنریشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو آئی ایکسپیکٹ کہ 1947 میں ہمارے جو کلاس رومز ہوں گے، پاکستانی کلاس رومز ہوں گے، وہ مور ڈیولپڈ اور ایئر کنڈیشنڈ ہوں گے۔ اور دیکھ لینا 2047 میں پاکستانی کلاس رومز وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوں گے، کیونکہ یہ ایئر کنڈیشننگ کی جو کلاس روم میں ٹریڈیشن ہے وہ چل پڑی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکیڈمیوں میں یا ادھر ادھر یا بڑی یونیورسٹیز میں کلاس روم ایئر کنڈیشنر ہوتے۔ تو 2047 میں ہم بیسیکلی اس کوشش میں لگے ہوئے جو آئیڈیل اور اسٹرانگ بنانے کی کوشش ہے، ہم اس میں لگے ہوئے۔ ہم اپنے کلاس رومز کو بہتر کر رہے ہیں، ہم اپنے سوشل انفراسٹرکچرز کو بات کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں عمومی طور پر سننے میں ملتا ہے کہ جی فلاں پاکستان کو کھا گیا، فلاں پاکستان کو کھا گیا، فلاں نے بچا لیا۔ ہمیں جو حساب بتایا جاتا ہے کہ کون کتنے کھا گیا، اگر اس حوالے سے سوچیں ہم چلو ہم سمجھتے ہیں کہ سچی میں کھا بھی گئے،
میں ہم سے ہماری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جی کھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم نے اپنے بچپن میں آنکھیں کھولی ہیں وہاں پہ سڑک نہیں تھی، پل نہیں تھا، لیکن اب پل بن گئی ہے۔ بھئی اگر یعنی 80% بھی کھا جائیں، 20% بھی لگائیں، تو 20% سے بھی پاکستان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ انڈیا کے برابر کھڑا ہے، امریکہ کے برابر کھڑا ہے۔ یعنی دنیا کی جو انٹرنیشنل صف ہے، کمیونٹی کی صف ہے، اس میں پاکستان کہیں نہ کہیں اس پر وہ ہے۔ دوسری ہم بات کریں گے، اگر فار ایگزامپل بھائی ہمارے ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی وہاں انگلینڈ میں ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں ایسے ہوتا ہے، تو کیا ان کی جیوگرافیکل ریسورسز اس طرح کے ہیں جس طرح کے ہمارے؟ فار ایگزامپل امریکہ میں گندم نہیں ہوتی، سوری انگلینڈ میں گندم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں موسم ٹھنڈا ہے، اور جو وہ ہے موسم ہے، ہمارے پاس صرف گندم کا موسم پاکستان میں ہوتا ہے، یا رشیا اور یہ جو سینٹرل اسٹیٹس ہیں، اور جو انتہائی ٹھنڈے ممالک ہیں ان میں گندم نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو بڑی لمیٹڈ اس میں۔ تو اب ہم کہیں گے جی انگلینڈ چونکہ ہم سے گندم مانگتا ہے لہذا وہ بھکاری ہے، تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا یہ اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے، کون سی ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہیں، کون سی ٹیکنالوجی میں ادر کنٹریز جو ہے وہ پیچھے ہیں۔ اب چائنا اگر چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتا ہے، مارکیٹ پوری میں چائنا چھایا ہوا ہے، تو اس کا قطعا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپر پاور بھی ہے۔ ایران کا تیل جو ہے وہ 2 نمبر پورے پاکستان میں بکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران سپر پاور بھی ہے، یا ہم کہیں گے جی وہ ہم سے ایڈوانس ہے کیونکہ اس کا تیل جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے بکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس میں نہیں آنا چاہیے، اور ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسے کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے ہمارا جو ہے نا عدالت کا نظام خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی اگر ہماری عدالتوں کا نظام خراب ہے تو ادر کنٹریز کی عدالتیں بھی اسی طرح آپریٹ کرتی ہیں، وہ ہم سے اگر ہوں گی تو مطلب 10 درجے آگے ہوں گی، 20 درجے آگے ہوں گی۔ اگر ہمارا عدالتی نظام 130 نمبر پر ہے تو 210 ممالک بھی تو ہے نا، باقی 75 کدھر جائیں گے نا؟ اور ہم شروع کہاں سے ہوئے؟ جب ہمارے پاس اپنا آئین بھی نہیں تھا، ہمارے پاس عدالتی پروسیجر چلانے کا آئین ہی نہیں تھا۔ اگر آئین نہ ہونے کے باوجود بھی ہم 130 نمبر پر پہنچ کے، تو کیا یہ وہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے؟ ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ جو بڑی کنٹریز ہوتی ہیں ان کی یہ سپیڈ، کانسیپٹ آف ریلیٹیوٹی، ہم چیزوں کو ریلیٹیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ہم ہوئے 1947 میں آزاد، وہ ہوا تھا 1757 میں، 1757 میں افغانستان آزاد ہوا تھا، جب اس کی ڈکلریشن مطلب جو انڈیپینڈنس ڈے تصور ہوتا ہے۔ آج اس کے ساتھ کیا حالات ہے؟ ہم یہ امریکہ اور اس کی جب بات کرتے ہیں تو لائف برحال وہاں پہ اتنی بھی وہ نہیں ہے، یعنی کبھی کس کا قبضہ کبھی کس کا قبضہ۔ جو ماڈرن سول جوڈیشل سسٹم ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، یہ اس طرح پریکٹیسیبل نہیں ہوتا۔ اور ایک طالبان کا سب کو سیدھے کر دینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کا جوڈیشل سسٹم سٹرونگ ہے۔ یعنی ہم بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پر چل رہے ہیں، وہ ایک شرعی نظام پر چل رہے ہیں۔ پھر یہ بحث ہے کہ جی کیا شرعی نظام بہتر ہے یا ماڈرن اسٹیٹ سسٹم بہتر ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ ساری ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پر جا رہی ہے، اور ماڈرن اسٹیٹ سسٹم بھی بیسڈ آن شریعت پر کرتا ہے، لیکن وہ اس کا ماڈریٹڈ فارم ہوتا ہے۔ یوں تو مطلب جو بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ جی میں قاضی ہوں، یہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا تھا، سچ یہ ہے، فلاں بندے نے میرے آنکھوں کے سامنے بندے کو قتل کیا تھا، لہٰذا میں اس کو مار رہا ہوں۔ یعنی عدالت کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نظام ہے، اور ہمارے سارا عدالتی نظام اسی شرعی نظام سے قانون سازی کے لیے رہنمائی لیتا ہے۔ تو ہم ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پر موو کر رہے ہیں، جبکہ وہ نہیں ہے۔ افغانستان نے اتنے 100 سال پاکستان سے بڑا ہونے کے باوجود بھی ترقی نہیں کی۔ افغانستان جو گریٹ برٹن تھا وہ 1206 میں آزاد ہوا، اس کا جو پہلا قانون لکھا گیا برطانیہ کا، 1206 سے 2000، 850 سال کا
ان کی تاریخ بنتی ہے، اس سے بھی وہ پہلے 640 سے وہ وہاں پر آباد تھے۔ 640 سے لے کر مطلب یہاں تک اگر آپ 2020 تک دیکھیں تو کوئی 1400 سال بنتے ہیں، 1450 سال سے جو 1450 سال کے بعد اگر انگلینڈ کی ہم کہیں گے جی گلیاں بڑی اچھی ہیں، وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہے، تو بھائی ہمیں تو ابھی 75 سال ہوئے ہیں، ہم اس کے باوجود ہماری چلو خراب گلیاں ہیں تو صحیح، ترقی راتوں رات تھوڑی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ سارے سائیکولوجیکلی، اچھا دوسرا یہ ہے کہ وی آر ناٹ دو وی مطلب ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس پوری دنیا میں اب آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک سے خطرہ نہیں ہے۔ وہ آپ کہیں گے جی چونکہ ہماری آرمی اسٹرانگ ہے، ہماری آئی ایس آئی اسٹرانگ ہے، ہماری فلاں اسٹرانگ ہے، ہمارا وزیر اعظم چلاک ہے، ہمارا وزیر اعظم سمارٹ ہے، ہمارا وزیر اعظم کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی 201 یا 210 ممالک میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کہیں جہاز پکڑ لیں، ہمیں کیا نام ہے وہ کر لیں۔ سو وی آر ان دا اسٹرگل آف دیٹ نیشن ہوڈ، ہمیں کسی قسم کا سائیکولوجیکل خوف نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ادھار لیتے ہیں تو پھر ادھار واپس بھی تو کرتے ہیں نا، جو بندہ ادھار واپس نہیں کرتا تو اس کو کون ادھار دیتا ہے؟ ہمارے سامنے سری لنکا جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں استعمال نام اس کا آتا تھا، وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، یعنی کہ کچھ تو ایسی ہماری صلاحیت ہے نا جو ہماری وہ ہوتی ہے۔ تو آپ پھر انڈیکیٹر ظاہر کریں گے کہ پولیٹیکلی بھی مطلب اگر آپ پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا نام ہے الیکشن کا نظام کب ہمارا جب، اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن آخری شریعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس کے تھا تبلیغ کا زمانہ تھا، وہ 40 سال میں نبوت ملی تو 63 برس کی عمر میں 23 سال پر مشتمل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو میں آخر پہ آپ کو شریعت دے کر جا رہا ہوں، یعنی خطبہ حجت الوداع پر دے کر جا رہا ہوں، یہ آخری شریعت۔ اس سے پہلے 1947 میں ہمارا پاکستان تو بن گیا، لیکن 56 کا آئین بنا، پھر 62 کا آئین بنا، وہ سارے ٹوٹ گئے۔ آخری آئین جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جس کو ہمارا ان کے فلی آئین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 1972 میں بنا۔ 1972 سے آپ آگے 75 کے اپنے مطلب 75 سال کے ہم سارے ہوئے، 72 کے آئین کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی 72 کا آئین ہمارے پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، 72 کا آئین جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کو، ہمارے سوشل نظام کو، ہمارے پولیٹکس کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ 72 سے آگے لگا دیں 28 سال وہ، اور 22 سال یہ، 28 اور 22 جو وہ تقریباً 40 سال بنتے ہیں، یا 50 سال بھی بنتے ہیں، تو 50 سال میں ہم نے یہ کچھ کر لیا۔ تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہمارے جو سارے انڈیکیٹرز ہیں دے آر موونگ ٹورڈز اے پازیٹیو ڈائریکشن۔ ہم اپنے زمانے میں لٹریسی ریٹ 21% لکھا کرتے تھے، جب پاکستان بنا تو اس وقت لٹریسی ریٹ 2% تھا، 8% بھی نہیں تھا۔ اب جو ہے لٹریسی ریٹ 72% ہے۔ میں آپ کو یوں بتاؤں، اب آپ بھی لیا میں رہتے ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی کمیونٹی میں رہتے ہیں، میں اب کچھ عرصے سے لیا میں خواتین کو موٹر سائیکل چلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ 2 سال پہلے ٹرینڈ نہیں تھا کہ کسی خاتون کو، وہ ہم عمومی طور پر کام کرنے والی خواتین کو دیکھتے تھے، لیکن جو ایلیٹ خاندان مطلب جو فیملی وومنز ہوتی ہیں ان کو میں نے وہ نہیں چلاتے تھے، کہ آج کل میں ہم نے لڑکیوں کو بھی چلاتے موٹر سائیکل دیکھا ہوا۔ تو یہ سوشل چینج ہے۔ پہلے جس نے موٹر سائیکل چلایا ہوگا لوگ رک رک کو اس کو دیکھتے ہوں گے، حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اب لوگ رک کر نہیں دیکھتے۔ تو ہمارے سماجی رویے مثبت ڈائریکشن میں ہیں، اور امید ہے کہ 2047 میں ہمارے جو سماجی رویے ہوں گے وہ پہلے کی نسبت وہ ہوں گے۔ اچھا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی 2047 میں ہمارے مثبت رویے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتہ چل رہا ہے 1986 میں ضیاء دور میں ہم شیعہ اور سنی جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہے اور قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن اب ہم نہیں لڑتے، اب بھی ہوئی وہ ہم نے اس کی لیجسلیشن بھی کی ہے،
یعنی کہ اب کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی کے بارے میں، یا سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا. ہم نے اس کی لیجسلیشن بھی کی ہے. ساتھ یہ ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ بھی نہیں کرتے، حملے سازی بھی نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سوشلی طور پر ہم پیچھے سے ہم نے ترقی کی ہے. اب بھی اگر ہم اس ترقی کے اس مرحلے پر پہنچے ہیں تو آگے ہم مزید ترقی کر رہے ہیں. سائیکولوجیکلی ہم نہ پیچھے سے کسی خوف سے خوف زدہ تھے. 1962 میں بھی، سوری 65 کی جنگ میں بھی ہمارے سپاہیوں نے ٹینکوں کے نیچے جان دے دیا. آج بھی وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. 1947 میں بھی ہمارا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے، یہ سائیکولوجیکل نیشن کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے. کوئی قومیں جو ہے اب طالبان، سوری یہ جو افغانستان ہے، ان کی ایز اے نیشن اپنی ایک سائیکولوجی ہے. انڈینس جو ہے وہ ان کی ایز اے نیشن اپنی سائیکولوجی ہوتی ہے. پاکستان کی ایز اے نیشن اپنی سائیکالوجی ہے. ایران کی ایز اے نیشن اپنی سائیکالوجی ہے. عراق کی ایز اے نیشن اپنی سائیکالوجی ہے. تو ہماری سائیکالوجی بھی جو ہے وہ کسی سے آفریڈ نہیں ہے. ہماری اکانومی کسی سے لیس نہیں ہے. اف وی آر ڈوئنگ آور بزنس ود دا انٹرنیشنل ٹریڈ، تو ہماری اکانومی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پیچھے ہماری اکانومی تھی کیا؟ 50 سال میں تو بندہ اپنے حالات چینج نہیں کر سکتا. ہم نے ملک کو اسٹیبل کیا ہے. کیا یہ کمال نہیں ہے؟ تو جب 2-3 سال اور بڑھیں گے ہم اور زیادہ ترقی کر جائیں گے. تو 2047 کے پاکستان کو ہم سائیکولوجیکلی، سائیکولوجیکلی مور اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں. اکیڈیمکلی مور اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے مور ایڈوانس دیکھ رہے ہیں. روزانہ کا کوئی نہ کوئی میزائل آیا کھڑا ہوتا ہے. اب پاکستان نے یہ والا میزائل بنا لیا، پاکستان نے وہ والا میزائل بنا لیا. اس سے پیچھے ہمارے پاس خالی ٹینک بھی نہیں تھے. ایک ہوتے ہیں نا خالی ٹینک، جو ہمارے انڈیا سے ہمیں ملے تھے ان میں ریت بھری ہوئی تھی. تو اب روز کے روز کے نئے نئے میزائل. تو ہم 2047 میں پاکستان کو ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں، ڈیفنس کے حوالے سے اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں، ڈیموکریسی کے حوالے سے اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہمارا سفر ہے جو کہ جاری ہے. 2047 کا پاکستان جو ہے وہ مور پراسپیرنگ ہوگا، مور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوگا. یہ سارے آپ انڈیکیٹرز لکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو اتنا کچھ کافی ہے. اسٹل اف یو ہیو اے کویسچن یو مے آسک.